اعتبار ہے، میرا مفہوم وہ نہیں ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کمی ہے، اس کمی کو پورا کیجیے۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، اس آیت کا جو بقیہ ٹکڑا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا جو پس منظر تھا عرب میں جبکہ یہ قرآن اتر رہا تھا اس کو ذہن میں لائیے۔ حضور کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے 8 برس بیت گئے، فرض کیجئے 8 7 9، بہرحال یہ جو حضور کا قیام مکہ کا دور ہے اس کا نصف آخر جو ہے اس زمانے میں یہ نازل ہوئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہے جو آپ کو ان الفاظ کے بین السطور نظر آئے گی۔ حضور سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میری یہ دعوت جو ہے لوگ قبول نہیں کر رہے؟ کیا یہ دعوت خلاف فطرت ہے؟ نہیں۔ کیا یہ دعوت خلاف عقل ہے؟ توحید کی دعوت؟ نہیں۔ کیا میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے؟ نہیں۔ میں نے حتی الامکان وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ آئے ہیں سورہ نوح میں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے تو اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا دن میں بھی پکارا، میں نے علل اعلان بھی پکارا، چھپ چھپ کر بھی ایک ایک کو دعوت پہنچائی، میں نے خاموشی کے ساتھ بھی لوگوں کے کانوں میں جا کر تیری دعوت پیش کر دی، اور میں نے ڈنکے کی چوٹ پکار کر بھی تیری دعوت بیان کر دی۔ لیکن کیا کروں کہ میری قوم جو ہے جتنا ہی میں نے انہیں پکارا، وہ جو ایک مصرع ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جتنی میں نے دعوت و تبلیغ میں اپنی جان کھپائی ان میں اعراض اور انکار اور کفر جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ یہ کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے نبی آپ کی یہ پریشانی اپنی جگہ درست، آپ کی یہ دعوت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی سیرت و کردار پر کوئی داغ اور دھبا موجود نہیں ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن یہ کہہ سکے کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، اپنے دامن کو تو دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو یہ حرف رکھنے کی یا انگلی رکھنے کا کوئی جرت نہیں ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہ باتیں سب اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ سوچئے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ الفاظ ذرا غور کیجئے، بڑی بھاری ہے ان مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ یہ ایک اللہ کا بندہ بن جانا آسان نہیں ہے، اپنے مفادات پر ضرب آتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی لذتیں جن کا انسان خوگر ہو گیا ہوتا ہے، اپنی عادتیں جن کا وہ عادی ہو گیا ہے، وہ گلچھرے جو اڑا رہا ہے حرام کے ذریعے سے، یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ان گلچھروں کو چھوڑنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے۔ وہ چاہے نجی سطح سے لے لیجئے، کون نہیں ہم میں سے جانتا کہ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہیے، کون نہیں جانتا کہ سود حرام ہے، کون نہیں جانتا کہ رشوت حرام ہے، کون نہیں جانتا کہ یہ فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر صورتیں حرام ہیں، لیکن کتنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو اس سے بچے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں وہ کہ جو نماز کے 5 وقت پابند، لیکن انہوں نے وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لیا، سود کا اور محل بنائے اپنے، اور اپنی بلڈنگیں اٹھائی۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، جہاں مفادات کا معاملہ آتا ہے بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بہت مشکل ہے۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ پہلی بات تو انفرادی طور پر یہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھولا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ جو فسق و فجور کی زندگی کا وہ عادی ہو چکا ہے اس کو برقرار رکھے، عادی ہو چکا ہے، وہ کیسے چھوڑے، کس طریقے سے ان مفادات کو تج دے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، میں وہ تاریخی واقعہ شاید پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک موقع پر ابتدائی دور تھا نوجوانی کا جوش اور خروش، تو حضرت خباب بن الارت یا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان 2 نوجوانوں میں سے کوئی ایک نوجوان چلا گیا جہاں پر کہ یہ قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، بڑے چودھری اور بڑے جو مختلف گھرانوں کے سربراہوردہ لوگ تھے، وہاں جا کر انہوں نے دعوت توحید پیش کی۔ تو اس پر جو رد عمل ہوا وہ بڑا دلچسپ تھا، کسی نے فقرہ چست کیا، کسی نے قہقہہ لگایا، کسی نے کوئی اور بات کی۔ ابو سفیان نے اس وقت جو بات کہی ہے وہ ان کے تدبر اور معاملے کو سمجھنے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان، یہ بت صرف ہمارے معبود ہی نہیں ہیں، یہ ہماری آمدنی کا ذریعہ بھی ہیں۔ ظاہر ہے، دیکھیے بات صاف کہی ہے انہوں نے، انسان کو اس صاف گوئی کا کریڈٹ ملنا چاہیے۔ جس طریقے سے ابو جہل نے ایک مرتبہ بڑی صاف بات کی، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں صاف اقرار کیا نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ صاف کہا اس نے کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا لگائے آ رہے ہیں، اب اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو قیامت تک کے لیے غلام ہو جائیں گے، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔
تو give the devil his due کہ اس نے کم سے کم یہ کہ کوئی جھوٹ نہیں بولا، جو سچی بات تھی دل کی وہ کہہ دی کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ مجھے محمد کے جھوٹے ہونے کا گمان ہے معاذ اللہ، اصل بات یہ ہے کہ اگر محمد کو ہم نبی مان لیں سر جھکانا پڑے گا۔ صاف بات ہے، قرآن مجید میں تمام رسولوں کی دعوت آئی، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اور صرف اللہ کی بندگی نہیں، میری اطاعت کرو۔ تو اطاعت کیسے کر لیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ہے اصل شے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہ یہود کے علماء حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن کیوں نہیں مانا؟ سیادت قیادت مسند پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تھے کہ جن کے ہاتھ چومے جا رہے تھے، جن سے فتوے پوچھے جا رہے تھے، یہ کون آ گیا نیا آدمی؟ اگر اس کی بات مان لیں ہم تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا منصب ختم، ہماری حیثیت ختم، ہم تو پھر اس کے تابع ہو جائیں گے۔ ہماری وہ حیثیت جو ہے کہ ہم لوگوں کے اس وقت مقتدا ہے، رہنما ہے، وہ حیثیت ختم ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل شے۔ تو فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ دیکھیے یہ بات جو میں نے کہی تھی کہ یہ بت ان کی آمدنی کا ذریعہ تھے، اس کو تفصیل سے سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک تو یہ کہ پورے عرب کے معبود جب مکے میں رکھے ہوئے تھے، حج کے لیے جب لوگ آتے تھے، جو چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ کہاں جاتے تھے؟ ایک تو یہ آمدنی کا ذریعہ ہے۔ مزاروں پہ جو چڑھاوے چڑھتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی اتنی قیمتی چادر لایا چڑھا گیا، کوئی اور چادر لایا، یہ چادریں جاتی کہاں ہیں؟ آخر کوئی تو ان کا مصرف ہوگا، یہ کس کی آمدنی کا ذریعہ بن رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مجاور تھے، قریش مکے کے مجاور، 360 بت رکھے ہوئے ہیں، جو چڑھاوا چڑھے گا انہی کے پاس آئے گا۔ اسی میں سے بڑے سمجھدار تھے، اسی میں سے کچھ حصہ نکال کر وہ ان کے لیے دودھ کی سبیلیں لگا دیتے تھے، پانی پلانے کا انتظام کرتے تھے، سقایا پانی پلانا، کہ حجاج خوش بھی رہیں، آئیں دیکھیں کہ ہم نے ان کے معبودوں کو ٹھیک رکھا ہوا ہے، ان کو کوئی گدن نہیں پہنچایا ہے، آئیں چڑھاوے چڑھائیں، چڑھائے ہمارے پاس جائیں گے۔ نمبر دو یہ کہ جب پورے عرب کے قبائل کے یہاں پر بت رکھے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، قریش کو پروٹیکشن حاصل ہو گئی۔ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو تھی اس میں لنک رہے مستقل طور پر قریش، اس لیے کہ کسی اور قبیلے کا قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا اور قریش کے قافلے پر آنچ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ قریش کے قافلے کو لوٹیں گے تو ان کے پاس ان کے خدا جو ہیں وہ بیٹھ رکھے ہوئے ہیں ہاسٹیجز کی حیثیت سے، وہ ان کی گردن نہیں مروڑ دیں گے، لہذا ان کی وجہ سے ان کے قافلوں کو وہ امن حاصل تھا۔ قرآن مجید نے اسی لیے کہا ہے کہ تمہیں اس گھر کی وجہ سے امن حاصل ہوا تھا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تم نے اس کو بتوں کے ساتھ وابستہ کر دیا، اگر بتوں کے ساتھ وابستہ نہ کرتے تب بھی حاجی یہاں آتے۔ اور یہ حج کا معاملہ جو ہے ذہن میں رکھیے، مکے والوں کی اس میں معاش کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا تھا، کہ ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو وہاں، بلکہ حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار میں نے اپنی نسل کو ایک شاخ جو ہے اس کو یہاں پہ آباد کر دیا ہے تیرے گھر کے پاس تاکہ وہ نماز کے نظام کو قائم رکھیں۔ تو اب فجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم، اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگ یہاں آئیں اور ان کو ثمرات کے ذریعے سے رزق پہنچا۔ وہ رزق آج تک وہاں پہنچ رہا ہے، جب بت نہیں تھے تب بھی وہ رزق آ رہا تھا، لیکن اس وقت صورت یہ بن گئی تھی کہ بظاہر وہ رزق بتوں سے وابستہ ہو گیا تھا، کہ مختلف قبائل کے لوگ اپنے اپنے بتوں کو پوجنے کے لیے یاترا کے لیے آتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، حالانکہ یہ تو گھر ہے اصل میں، کہ جس گھر کو کہ اللہ تعالیٰ نے مرکز بنایا تھا۔ جب یہاں بت نہیں تھے تب بھی یہاں ثمرات آ رہے تھے، ثمرات کل شیء یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور اس کے بعد جب حضور نے بتوں سے صاف کر دیا تو کیا اس کے بعد وہ ثمرات کل شیء وہاں نہیں آتے رہے؟ لیکن اس وقت جو چیز نظر آ رہی تھی بظاہر وہ کیا تھی کہ ان بتوں کے حوالے سے ہماری آمدنی ہے، ان بتوں کی وجہ سے ہمیں عرب کے اندر قیادت اور سیادت کا منصب حاصل ہے، تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہ ہے وہ بات جو یہاں فرمائی کہ اے نبی، نہ آپ کی دعوت خلاف عقل، نہ آپ کی دعوت خلاف فطرت، نہ آپ کے اپنی محنت میں کوئی کسر، نہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس میں کوئی بھی پہلو جو ہے ایسا رہ گیا ہے کہ جس میں کسی اصلاح کی ضرورت ہو۔ آپ نے جان اپنی مار دی، بلکہ روکا گیا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم کے اندر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟
اے نبی آپ ہلکان نہ کیجئے اپنے آپ کو، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اصل بات کیا ہے؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اس بات کو سمجھ لیجئے، جس بات کی طرف آپ ان مشرکین کو بلا رہے ہیں وہ ان پر بہت بھاری ہے۔ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ جان لیجئے کہ ان مشرکین میں سے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا کھینچ لے گا۔ اجتبا یجتبی، کھینچ لینا، پسند کر لینا، جس کو اللہ چاہے گا چن لے گا، اور جس کے اندر طلب ہدایت ہوگی اسے بالآخر ہدایت دے دے گا۔ یہ آیت کا یہ ٹکڑا آخری، اگرچہ میرے اصل مضمون سے اقامت دین سے اس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں بڑے جو حکیمانہ مضامین ہیں وہ اس طریقے سے آ جاتے ہیں ضمنی طور پر۔ مضمون بنیادی طور پر کوئی اور چل رہا ہے، لیکن حکمت کا کوئی موتی ہے کہ جو اس کے ساتھ ضمنی طور پر جو ہے ٹانک دیا گیا ہے اس کے حسن کے لیے۔ تو دیکھیے یہ دو راستے ہیں لوگوں کے حق کی طرف آنے کے۔ اگر تو کسی شخص کے اپنے دل میں حق کی طلب ہے، ہدایت کا وہ طالب ہے، تو آج نہیں تو کل اسے ہدایت مل کر رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو حق کا طالب ہوگا ہم حق کھول دیں گے، جو ہدایت چاہے گا اسے ہدایت لازماً دیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی طبیعت میں خود کوئی حق کی طرف، ہدایت کی طرف میلان نہیں ہوتا، لیکن اللہ اسے پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں زبردستی۔ یہ دو راستے جو ہیں ان کو یوں سمجھیے کہ ایک ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، طبیعت میں پہلے سے نیکی ہے، طبیعت کے اندر شرک سے اجتناب ہے، توحید تک خود پہنچ چکے ہیں۔ اب ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں تھی، جیسے ہی حضور نے اپنی نبوت کا اظہار کیا فوراً ایمان لے آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ تو وہ ہیں یہدی الیہ من ینیب، جو خود ہی رجوع کیے ہوئے ہیں، جو خود ہی طالب ہدایت ہے، جو خود ہی متلاشی حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور حضرت عمر کا معاملہ کیا ہے؟ کیا ان میں بھی کوئی طلب تھی؟ قطعاً نہیں، وہ تو ایک کھلنڈرے قسم کے انسان، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو لڑنے بھیڑنے میں مزہ آتا ہے، جو چلتے ہوئے خامخواہ بھی کندھا ماریں گے کسی کو۔ یہ انداز تھا حضرت عمر کا ایمان لانے سے پہلے۔ جو ابو جہل کا انداز تھا وہی حضرت عمر کا انداز تھا ایمان سے قبل۔ لیکن یہ کہ ایسے لوگوں کے اندر ایک بات ہوتی ہے ہمت، جرأت، یہ جس چیز کو صحیح سمجھ لیں گے اس کے لیے تن من دھن لگا دینا، جان کی بازی کھیل جانا، یہ چیزیں ان میں ہوتی ہیں۔ لیکن طبیعت کا کوئی میلان نہیں ہے کسی خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، کوئی ہدایت کی طلب نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو جب اللہ چاہے کھینچ کر بلا لیتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ گھر سے نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اللہ نے ایسی شکل پیدا کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف کھینچا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ہمارے صوفیاء کہ ایک ہوتے ہیں مجذوب سالک، ایک ہوتے ہیں سالک مجذوب۔ سالک مجذوب وہ ہے جو چلتے 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 خود آ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ پکڑ کر اور ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے۔ ایک وہ مجذوب سالک ہے جسے پہلے اللہ نے کھینچا، اور کھینچ کر پھر رفتہ رفتہ ساری تربیت بھی دی اور سلوک بھی طے کرایا۔ تو یہ دو مزاج آپ کو انسانوں میں ہمیشہ ملیں گے۔ ایک وہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ تو اب اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ کھینچ لے، جس کو چاہے اپنی طرف بلا لے، جس کا چاہے دل جو ہے، دل تو انسانوں کے اللہ کی انگلی کے مابین ہے، تمام دلوں لوگوں کے دل بین اصبع الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے مابین ہیں، جس کا چاہا پھیر دیا۔ اسی لیے دعائیں ہیں، یہ مسنون دعائیں ہیں، اللہم صرف قلوبنا الی طاعتک، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمائے رکھ، اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف۔ تو یہ دل جو ہے اللہ کی انگلیوں میں ہے، جس کا دل چاہے وہ پھیر دے۔ یہ ہے وہ جو مجذوب سالک ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اور دوسرا وہ ہے جو خود حق کا طالب، ہدایت کا متلاشی، چل کر آ رہا ہے تو اس کا تو حق ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھولا جائے، وہ آ کر دستک دے رہا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولا جائے۔ یہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے، جب حضور اقامت دین کی اس دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت عرب میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو یہ مشرکین تھے جو ضل ضلالا بعیدا کا مصداق تھے، دوسرے اہل کتاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جو پریشانی لاحق ہوتی تھی ان اہل کتاب کے بارے میں، انہیں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ تو مشرکین ہیں، ان کے پاس کسی رسول کی دعوت نہیں،
کوئی کتاب نہیں. 2000 سال بیت گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے، یہاں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا. لہذا ان کے لیے تو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کی دوری، ان کا اس کو قبول نہ کرنا، ہچکچانا، اس لیے کہ بہت فاصلہ ہے. لیکن یہودیوں کو کیا ہوا؟ یہ عیسائیوں کو کیا ہوا؟ یہ تو کتابیں پڑھتے، وہم یتلون الکتاب، کتابیں پڑھتے ہیں. تورات موجود ہے، اگرچہ تحریف ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وہ بنیادی ہدایت تو موجود ہے. انجیل موجود ہے، آج بھی اس انجیل کو آپ پڑھیے، بہترین مواعظ اس کے اندر موجود ہیں، دین کی بنیادی تعلیم اس کے اندر موجود ہے. جو بھی انہوں نے تحریف کی ہے وہ 2-4 جگہوں پر ہے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اصل میں اب بھی اناجیل اربعہ میں کہیں تثلیث کا عقیدہ موجود نہیں ہے. اب بھی کہیں پر بھی یہ کفارے کا عقیدہ ان میں موجود نہیں ہے. یہ تثلیث اور کفارے کے سارے عقیدے جو ہیں وہ جو پال کے لیٹرز ہیں ان کے اندر ہیں. واقعی یہ کہ وہ اناجیل اربعہ اب بھی اس سے پاک ہے. کچھ ذو معنی قسم کے جملے تو ہیں جس سے یہ مفہوم بھی نکالا جا سکے، وہ بھی نکالا جا سکے، لیکن صراحت کے ساتھ تثلیث کا عقیدہ ان اناجیل اربعہ میں آج بھی موجود نہیں. تو سوچئے کہ حضور کو جو سب سے زیادہ تشویش ہوتی تھی وہ ان مشرکین سے بھی بڑھ کر ان کے بارے میں، کہ انہیں تو فوراً بڑھ کر قبول کرنا چاہیے تھا. یہ تو ان کے اپنے گھر کی بات ہے. قرآن موسیٰ کا ذکر کر رہا ہے، کتنے ادب سے، کتنے احترام سے، کتنی تعظیم سے. موسیٰ کی زندگی کے حالات پر قرآن مجید کا 1/13 حصہ حضرت موسیٰ کے حالات پر مشتمل ہے. یہ جو قصص القرآن کتاب لکھی مولانا میں نام بھول رہا ہوں، کوئی صاحب شاید بتا سکے، بہرحال حفظ الرحمان سہاروی رحمت اللہ علیہ، قصص القرآن، انہوں نے ایک کام بڑا عجیب کیا ہے. ہر رسول یا نبی جس کا ذکر لائے ہیں اس میں پہلے بتا دیا ہے کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں ان کا ذکر ہے، اور آیات گنتی کر کے ٹوٹل آیات کتنی ہیں جو ان کے حالات پر قرآن مجید میں مشتمل ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر قرآن مجید میں 555 آیات ہیں. 6500 آیات ہیں کل، اس سے ذرا کچھ اوپر 6666 بھی کہتے ہیں. بہرحال وہ چونکہ کچھ تعداد آیات میں تھوڑا سا فرق ہے. آیت بسم اللہ کو ہر مرتبہ کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کاؤنٹ کیا جائے، 113 مرتبہ جو سورتوں کے آغاز میں لکھی ہوئی ہے، ہر مرتبہ گنیں گے تو 113 کی تعداد بڑھ جائے گی، نہیں گنیں گے تو گھٹ جائے گی. لیکن یہ کہ 6500 آیات، اس میں سے 550 آیات حضرت موسیٰ کی، تو 1/13 آف قرآن حضرت موسیٰ کے ذکر پر مشتمل ہے. پھر ان کو کیا مصیبت ہوئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عظمت قرآن نے بیان کی ہے، اس کے بعد پھر یہ عیسائی کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ تورات کی تصدیق قرآن کر رہا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی. انجیل کی تصدیق کرتا ہے قرآن کہ انجیل اللہ کی کتاب تھی. تورات کے بارے میں تسلیم کر رہا ہے قرآن فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. انجیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. پھر ان کو کیا رکاوٹ ہے؟ اب اس کا بیان کیا ہے. یہ میں ابھی تعویل خیاس بیان کر رہا ہوں. تعویل عام جو اس وقت ہمارے حالات میں ان آیات کی جو رہنمائی ہے وہ بعد میں عرض کروں گا. وہ مشرکین مکہ، ان کے بارے میں تو فرما دیا کہ ان کے لیے تو بہت ہی بھاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کو ماننا. آپ کو ہلکا نظر آ رہا ہے، آپ اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی جو بھی ان کی حرام خوریاں ہیں، جس کے یہ عادی ہو چکے ہیں، جس عیش کے اور فسق و فجور کے یہ عادی ہو چکے ہیں، جن مفادات اور مراعات کے یہ عادی ہو چکے ہیں، ان کو چھوڑ دینا ان کے لیے آسان نہیں. لہذا ان میں سے تو جسے اللہ چاہے گا کھینچ لے گا، اور جس کے دل میں کوئی ہدایت کے لیے طلب ہوگی تو بالآخر اسے ہدایت ہو جائے گی. اب دوسرے طبقے کو لیجئے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ کون؟ اہل کتاب، یہ عیسائی اور نصارہ اور یہود بنی اسرائیل. وَمَا تَفَرَّقُوا، وہ نہیں متفرق ہوئے، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا. یعنی آپ سوچئے یہود کے کتنے فرقے ہو گئے، کیوں ہوئے؟ جبکہ ان کے پاس کتاب موجود تھی. عیسائیوں کے کتنے فرقے ہو گئے، کیوں ہوئے؟ جبکہ کتاب موجود تھی. معلوم یہ ہوا کہ ان کا تفرقہ کیوں ہوا؟ اندھیرے میں نہیں ہوا. ایک ٹھوکر وہ ہوتی ہے جو انسان اندھیرے میں کھاتا ہے. اندھیرے میں ٹھوکر لگی تو آپ اس کو قابل معافی سمجھیں گے کہ مجبوری ہے. لیکن اگر پوری روشنی ہو اور اس روشنی میں کوئی شخص ٹھوکر کھائے تو آپ ملامت اسے کریں گے کہ آنکھیں کھول کر چلنا چاہیے، روشنی ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے. تمہارے سامنے پتھر تھا، تمہیں نظر کیوں نہیں آیا؟
تو یہاں قرآن کہہ رہا کہ ان میں جو تفرقہ ہوا ہے وہ کسی اندھیارے میں نہیں ہوا، من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، اس روشنی کے اندر جو ٹھوکر کھائی اور اس روشنی میں جو یہ متفرق ہوئے اور تفرقے میں مبتلا ہوئے، تو کیوں ہوئے؟ یہ لفظ جو ہے آپ کے پاس وہ موجود ہے تو انڈر لائن کر لیجئے، یہ اہم ترین لفظ ہے اس موضوع پر، بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی زدم زدہ، ایک دوسرے پر بغاوت، ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ، یہ ہے اصل شے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی شے کو پہچان نہیں رہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، قرآن کہتا ہے کہ یہود حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، کیوں نہیں مان رہے؟ یہ زدم زدہ ہے، یہ تعصب ہے، یہ کون اونچا کون نیچا، بغین بغاوت، کسی کے اوپر تعدی کرنا، کسی پر چڑھائی کرنا، یہ بغا کا اصل مفہوم ہے۔ بغا و طغا، طغا کہتے ہیں طغیانی، دریا اپنی اگر حدوں کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، ذرا نکل گیا تو طغیانی پر ہے، تو بغاوت اپنی حد پر کوئی رہے تو ٹھیک ہے، تعدی کرے گا تو بغاوت ہے۔ تو یہ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا، آپس میں ایک دوسرے پر بالادستی حاصل کرنا، اس کو اگر جدید اصطلاح میں آپ سمجھنا چاہیں تو ایڈلر ایک بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اس کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں جو سب سے زیادہ پوٹنٹ ہے وہ ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، دوسروں پر تسلط، غلبہ حاصل کرنا، دوسروں پر ڈومینیٹ کرنا، دوسروں پر اپنی دھونس جمانا، دوسروں پر اپنے اقتدار کا تخت جمانا، دوسروں کو اپنے نیچے لینا، یہ جذبہ انسان کا اس کے نزدیک قوی ترین جذبہ ہے۔ ویسے یہ جتنے بھی ماہرین نفسیات اس دور کے ہوئے ہیں، ان سب کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی نگاہ ایک ایک چیز پر جم گئی ہے اور انہوں نے سمجھا یہی سب کچھ ہے۔ اگر فرائڈ کو سیکس نظر آیا تو اس نے کہا سیکس ہی سیکس ہے، باقی کچھ نہیں۔ یہ تو اگر ماں محبت بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھے گی تب بھی سیکس ہے، اور باپ نے اگر بیٹی پر محبت بھری نگاہ ڈالی ہے تو یہ بھی وہ شفقت پدری یا شفقت مادری وہ جانتے ہی نہیں، وہ تو جانتے یہ سارا سیکس کا کھیل ہے، ایڈیپس کمپلیکس ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو ان کی حماقت صرف اتنی ہے کہ ایک حقیقت کو دیکھتے ہیں لیکن اسے پھول کے اوپر جو ہے وہ تھوپ دیتے ہیں، ہوتی حقیقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکس ایک بہت پورٹنٹ فیکٹر ہے انسان کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہی تو چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ستر اور پردے کے احکام قرآن نے دیے۔ کیوں دیے؟ اگر سیکس کے اندر اتنی زیادہ قوت نہ ہوتی، اگر اس کے اندر انسان کے لیے اتنی کشش نہ ہوتی تو کبھی اتنی قدغنیں لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اتنا پورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس کو در حقیقت زنجیر میں باندھنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ساری حفاظتی تدابیر ہیں، جسم کو اس طرح ڈھک کر رکھو، اس طریقے سے سطر کا معاملہ ہے، یہ حجاب کا معاملہ ہے، سیگریگیشن ہے، فری انٹرمکسنگ نہ ہو مردوں اور عورتوں کی، یہ ساری اسی لیے تو ہے۔ تو سیکس یقیناً ایک پورٹنٹ فیکٹر ہے، لیکن یہ نہیں کہ بس سیکس ہی سیکس ہے اور کوئی شے نہیں۔ اسی طریقے سے مارکس کو پیٹ نظر آیا، اس نے کہا پیٹ ہی پیٹ ہے اور کچھ نہیں۔ ہر شے جو ہے وہ صرف انسان کا معاش کا مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مذہب بھی معاش کے تابع اور فلسفہ بھی اور اخلاقیات بھی اور ساری ایتھیکل ویلیوز بھی، یہ سب معاشیات کے تابع ہیں۔ اسی طریقے سے ایڈلر صاحب کو یہ چیز نظر آ گئی ہے، یہ بھی حقیقت، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، اپنا تسلط، اپنا غلبہ، فوقیت، تفوق حاصل کرنا، یہ در حقیقت یہ بھی ہے انسان کے اندر۔ لیکن یہ وہ چیز ہے جسے کہ قرآن قرار دے رہا ہے سارے تفرقے کی جڑ یہ ہے۔ تفرقہ خلوص سے نہیں ہوتا، خلوص سے اختلاف ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ اختلاف اور ہے، تفرقہ اور ہے۔ اختلاف تو یہ بھائی آپ کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، کوئی حرج نہیں، آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے، میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، باندھ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے۔ میں ابھی ہو کر آیا ابو ظبی، تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے، چونکہ وہاں کا جو حکمران خاندان ہے وہ مالکی ہے، آج تک کسی مالکی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تھا، لیکن جس مسجد میں جہاں میرا قیام تھا اس کے قریب کی مسجد میں ویسے متاثر ہوا۔ وہ اس جو وہاں کے جو رئیس ہیں اور امیر ہیں ان کے رشتہ دار ہیں اور منسٹر ہیں، لیکن نماز وہ پڑھاتے ہیں مسجد میں۔ تو میں پورے اہتمام کے ساتھ ان کے پیچھے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہو، اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت ہو اور وہ نماز پڑھائے تو وہ امامت کا جو تصور اسلام دیتا ہے اس سے قریب تر ہے۔ لہذا میں نے بڑے یعنی اطمینان کے ساتھ اور بڑی میں کہوں گا کہ شوق کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے،
اللہ اکبر کہہ کہ پہلے دن تو میں حیران ہوا یہ کیا ہوا، یاد باندھنا بھول گئے. بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ شاید مالک ہی ہیں، اور میں بالکل پیچھے. واقعہ یہ ہے کہ اتنے انہیں دعائیں یاد ہیں، اتنے اذکار انہیں ازبر ہیں. فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر جتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھتے